السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز علماء اکرام، ذمہ داران مسجد، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، اور اللہ کے دین کا جذبہ لے کر وقت کی قربانی دے کر اللہ کے اس گھر میں جو آئے ہوئے حضرات ہیں، آپ سبھی لوگ، میرا عنوان ہے آج وہ اعمال، وہ گناہ جو انسان کو شرک تک لے کر جاتے ہیں۔ عنوان کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں، وہ گناہ ہیں جو انسان کو شرک تک لے کر کے جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 پڑھی ہے۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ غور سے ترجمہ سنو۔ اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ کیا ترجمہ ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اکثر لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ مشرک ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ ہمارا سارا جو درس ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کی روشنی میں رہے۔ کن لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے؟ سوال یہ ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ یہ کن کے بارے میں آیت کریمہ اتاری گئی ہے؟ ایک سوال ہے یہ، الحمدللہ۔ اسی سوال کا جواب انشاءاللہ آنے والے 30 منٹ میں، 40 منٹ میں، اللہ جتنا چاہے گا اتنے وقت میں ہم اس جواب کو معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے، اور وہ چیز یہ ہے، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اللہ نے کسی انسان کو اگر دی ہے تو وہ نعمت ہے توحید۔ کون سی نعمت؟ ذہن میں رکھو اس بات کو۔ توحید سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے، توحید سے بڑا اور کوئی انعام نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ایک بندے کو دیا گیا۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اور میں اس دنیا میں آئے ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے کا مقصد، میرے پیدا ہونے کا مقصد توحید ہے۔ آپ وہ آیت جانتے ہیں نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ کس کے لیے؟ خالص۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا معنی علماء نے یہ کیا ہے لِيُوَحِّدُونَ، کہ وہ میری توحید بجا لائیں، اس لیے ہر انسان اور ہر جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دو باتیں معلوم ہیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید ہے، تمہارے اور میرے پیدا ہونے کا مقصد توحید ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر اس دنیا میں آنے کا مقصد توحید ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر رسول جو آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ سارے نبیوں کے آنے کا مقصد ہے یہ دنیا میں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ٹھیک ہے؟ میں ایک اچھا لفظ بولوں آپ کو، پورے نبیوں کی دعوت کا نچوڑ یہی 2 لفظ ہیں۔ سمجھ میں آیا میرا لفظ؟ سارے نبیوں نے جو دعوت دی ہے، مار کھائے، پتھر کھائے، کبھی بے ہوش ہوئے،
کبھی چیر دیا گیا ہے بہت سارے جو انہی دو لفظوں کے لیے، صرف یہ دو لفظ. پہلا لفظ کیا ہے؟ بولو میرے ساتھ، نہیں لفظ ہی بول دو. قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے ان اعبدوا اللہ، بولو ان اعبدوا اللہ. یہ دوسرا لفظ واجتنبوا الطاغوت. یہ دو چیزوں کو لے کر ہر نبی اپنی اپنی زبان میں دنیا کے کونے کونے میں پہنچے. مرنا پسند کیے پیغمبر، مگر یہ دو لفظوں کو چھوڑے گئے. سبحان اللہ، یہی دو لفظ. جی ہاں، ہمارے اس پورے خطاب کا درس کا خلاصہ ہے. کیا معنی ہے ان دو لفظوں کا؟ عبادت صرف اللہ کی کرو اور بچو کس سے؟ طاغوت سے بچو. سارے نبیوں کی دعوت کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے یہ. سبحان اللہ. میں ایک سوال کروں، اگر جواب دیں گے خاص کر نوجوان بچے جو ٹین ایجر بیٹھے ہیں یہاں، میں انعام بھی دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے، جواب دیں. طاغوت کس کو بولتے ہیں؟ 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر یہ دو کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں. ایک اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بچنا. طاغوت کسے بولتے ہیں؟ سوال تو ہونا چاہیے نا. طاغوت سنے اٹھ کے چلے گئے. کیا ہے طاغوت؟ علماء نہیں بولیں گے، جو مدرسے میں پڑھ رہے وہ بچے نہیں بولیں گے. جی ہاں، علماء نہیں بولیں گے. میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں جو دلچسپی سے یہاں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. آپ سے میرا سوال ہے، ہر نبی نے کہا طاغوت نہیں کرنا، طاغوت سے بچنا. کیا ہے طاغوت؟ نہیں معلوم ہوا اٹھ کے چلے. کیا فائدہ ہے اس درس کا؟ بولیے مجھے. ایک لفظ معلوم ہوا، دوسرا لفظ نہیں معلوم ہوا. یہ جمعہ کا خطبہ نہیں نا، یہ درس ہے. ہم درس کو درس کی طرح ہی چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ہاں، طاغوت کیا ہے؟ انشاءاللہ ہمارے ایک اچھے آدمی کے ہاتھ سے آپ کو انعام دلواؤں گا انشاءاللہ. جی، کسے بولتے ہیں طاغوت؟ ہوم ورک دے دوں یا مسجد ورک دے دوں؟ جی بارک اللہ، آپ نے زبان کھولا، اس لیے آپ کا شکریہ. اس لیے آپ کا شکریہ. یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی سوال کر کر کے آپ درس دیا کرتے. یہ نبی کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی چیزیں ہیں، بتاؤ جی اس کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. پھر اللہ کے نبی جواب دیتے تھے. کتنی بار ایسا ہوا ہے، کتنی جگہ پر ایسا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ اکرام سے، صحابہ نے نہیں جواب دیا، کچھ دیے کچھ نہیں دیے. ایک سوال اللہ کے نبی نے پوچھا، بتاؤ جی پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں. ایک صحابی جواب دے دیے. کیا جواب دیا معلوم؟ آپ سب کو معلوم ہے جواب. جی آیت الکرسی. کیا بولے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو نبی نے وہ صحابی سے کیا کہا جانتے ہیں؟ لیہنک العلم یا ابا المنذر. علم تم کو مبارک ہو اے ابو المنذر. کیا کہا؟ یہ نبی کہہ رہے ہیں علم تم کو مبارک ہو اے ابو المنذر. پوچھ کر جب صحابی نے جواب دیا، نبی کتنی اچھی دعا دے رہے ہیں، علم تم کو مبارک ہو اے ابو المنذر. اس سنت پر عمل کر رہا ہوں میں. طاغوت کس کو بولتے ہیں؟ جی ایک ہوتا ہے ہوم ورک، ایک ہوتا ہے مسجد ورک. جی اس کو مسجد ورک بنا لیں گے انشاءاللہ. آخر تک سوچو، درس ختم ہونے تک. اگر کسی کے ذہن میں آیا تو جواب دینا ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ، نہیں تو آخر میں بتاؤں گا طاغوت کس کو بولتے ہیں انشاءاللہ. اگر میں بھول جاؤں تو پوچھ کے معلوم کر لینا. طاغوت آپ نے شروع میں کہا، اس کا معنی ہمیں بتائیے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، پوچھ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہر پیغمبر کے دنیا میں آنے کے یہی دو چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بچنا انشاءاللہ تعالی. سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ. توحید کے بغیر آدمی کتنا بھی نیک ہو، ساری دنیا کی خدمت کرے، غریبوں کی خدمت کرے، بیماروں کی خدمت کرے، اس کا کوئی عمل اچھے سے دماغ میں رکھنا، اسے آخرت میں کام نہیں آئے گا. جو کچھ ہے دنیا میں ملے گا، آخرت میں اس کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا. اگر اس عمل کا ثواب مرنے کے بعد چاہیے تو پھر توحید چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے. سوال کرنے والی ہیں آپ کی اور میری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس نے سوال کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی ہیں.
میں اس پر بھی آپ کو غور کرنے کے لیے بولوں گا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان، کیا نام ہے جی؟ ابن جدعان، تمہاری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے یہ نام کا. ابن جدعان زمانے جاہلیت میں ایک اچھا آدمی تھا. وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، مسکینوں کی مدد کرتا، رشتہ داری کو قائم کیا کرتا تھا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی بڑا نیک تھا، کیا اس کی نیکی کا اسے ثواب، اسے فائدہ اس کے مرنے کے بعد پہنچے گا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا نام تھا اس آدمی کا؟ نام کیا تھا اس آدمی کا؟ بولو بھائی. ابن جدعان. کیا نام؟ ابن جدعان. آپ سے سوال کرتا ہوں، بچوں سے میرا سوال ہے. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ہی مر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا آدمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی ہی نہیں اس کے پاس. کیا غلطی ہے اس کی؟ ٹھنڈے دماغ سے بات کرتے ہیں. اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کسی نیکی کا فائدہ اسے نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. ایک دن بھی اس نے یہ نہیں کہا اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دے. یہ چاہیے، رب پر یقین چاہیے، توحید چاہیے. توحید کے بغیر کوئی عمل آدمی کو مرنے کے بعد، کیا بڑی نعمت ہے، آدمی کو مرنے کے بعد فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس میں بھی ایک سوال ہے، کیا غلطی ہے ابن جدعان کی؟ وہ جب مرا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس پر پہنچی ہی نہیں تھی. اس کے باوجود اسے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. تو آج کے زمانے میں اگر کوئی یہ کہے کہ میرے تک توحید نہیں آئی، میرے تک قرآن نہیں آیا، تو اس کے لیے کوئی عذر ہو سکتا ہے؟ سمجھیے آپ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سمجھیے، اس کے لیے کوئی عذر ہو سکتا ہے؟ کتنی اہم چیز ہے توحید، جس کے بارے میں یہ باتیں کہی گئی ہیں. اور دنیا کے اندر سب سے انصاف والی بات توحید ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. سمجھ گئے آپ بھائیوں؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اسی لیے قرآن مجید میں شرک کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم. ہم سب چاہتے ہیں، اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو امن عطا فرمائے. دعا کیجیے. چاہیے نہیں چاہیے؟ اللہ خاص طور سے اس دور میں، اس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عزت دے، اللہ اسلام کو عزت دے، امن سے، سکون سے یہاں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ دعا کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ ضرورت ہے نہیں ہے؟ امن کون دے سکتا ہے؟ امن کس کے پاس ہے؟ کون چاہا تو امن ملے گا؟ اللہ چاہا تو امن ملے گا. اللہ اگر نہیں چاہا تو امن نہیں ملے گا. اب قرآن کی آیت کہتا ہوں، اللہ یہ کہتا ہے یہ کام کرو گے تو میں تمہیں امن دوں گا، سکون دوں گا، اگر یہ نہیں کرو گے تو میں خود تمہارا امن چھین لوں گا. سبحان اللہ. کیا کام ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن، اولئک لهم الامن وهم مہتدون. کیا بڑی بات ہے. دیکھو، اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جو ایمان لے کر کے آئے اور کبھی اپنا ایمان ظلم کے ساتھ نہیں ملائے، ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملائے، ایسے لوگوں کو ہی امن ہے. یہی لوگ ہدایت پر ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے کھڑوں میں. کس کو امن ملے گا؟ امن کس کو ملے گا؟ بولے بولے بولے. بارک اللہ. بولے بھائی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا بات. بارک اللہ فیکم. اللہ خیر و برکت دے آپ کو. دل خوش ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص سمجھ رہا ہے. جی ہاں، اللہ خیر و برکت. جو ایمان لائے اور ایمان کو ظلم کے ساتھ ملائے نہیں، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے. اللہ کہہ رہا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے تو امن ملے گا نہیں ملے گا بھائی؟ 100% ملے گا، 100% ملے گا. سبحان اللہ. مگر یہ آیت صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی. صحابہ دوڑے ہوئے چلے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا اینا لم یظلم یا رسول اللہ، ہم میں کون ایسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ ہر ایک سے ظلم ہوتا ہے، تو کیا ہم میں سے کسی کو امن نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر. کیا ہم میں سے کسی کو امن نہیں ملے گا؟
ابو بکر صدیق کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، آ کر اللہ کے رسول سے سوال کیے، ہم میں سے ہر کوئی تھوڑا تھوڑا ظلم تو کرتا ہے، کیا ہمیں امن نہیں ملے گا؟ پریشانی تھی نا۔ اللہ کے رسول مسکرائے، آپ نے یہ آیت صحابہ کو سمجھا، آپ کا جواب یہ تھا، کیا جی لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنے کیا؟ کیا جواب دیا نبی؟ الم تسمع قول لقمان لابنہ، کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی بات اپنے بیٹے کے لیے جو لقمان نے کہی تھی، کیا تم نے سنا نہیں؟ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کا شکر ہے تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر تھوڑا تھوڑا اندازہ ہوتا ہے میرا اوپر سے جا رہا ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ اوپر سے جا رہا ہے۔ جی ہاں، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ نبی کا جواب سمجھ میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آیا سمجھ میں؟ بولیے کیا آیا؟ جی کیا سمجھا لقمان علیہ السلام؟ کتنا اچھا جواب دیکھو۔ کیا جی تم حضرت لقمان کا جو قول ہے اپنے بیٹے کے لیے وہ سنے نہیں؟ کیا قول ہے؟ ظلم سے مراد لقمان کہتے ہیں شرک، ان الشرک لظلم عظیم، یہ حضرت لقمان نے کہا تھا۔ وہی معنی اس آیت میں بھی ہے، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملائے، اللہ اکبر، کبھی زندگی میں شرک کی طرف نہیں گئے، بیماری ہو، غریبی ہو، بے برکتی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلائے، ایسے لوگوں کو اللہ امن عطا فرمائے گا۔ آیت سمجھ میں آئی؟ ابھی آیت سمجھ میں آئی؟ امن کس کو ملے گا؟ پارہ نمبر 7 سورہ الانعام کی اس آیت کے مطابق اللہ امن اس انسان کو دے گا، اللہ ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، میں 20 سال سے ایک آیت 20 سال سے بول رہا ہوں، ایک دن دو دن سے نہیں، 20 سال سے میں بول رہا ہوں ایک آیت کریمہ کو، 18ویں پارے کی آیت ہے، آیت نمبر 55 ہے، سورۃ النور ہے۔ اللہ نے ہمارا حل رکھا ہے، مگر لوگ بڑے بڑے کانفرنسز کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس آیت پر غور نہیں کرتے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں نہیں غور کرتے۔ 20 سال سے بول رہا ہوں میں، جی ہاں، تقریباً 2002 جب سے میں فارغ ہوا تب سے لگاتار کہہ رہا ہوں میں، اللہ نے بتایا ہے مسلمانوں کو اگر اوپر آنا ہے، مسلمانوں کو اگر اوپر اٹھنا ہے، عزت کمانی ہے، تو مسلمانوں کو یہ کرنا ہے۔ اللہ نے کہا، کس نے کہا؟ آیت نمبر 50 پر 5 سورہ النور پارہ نمبر 18۔ کیوں لوگ نہیں سوچتے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک، اس کی طرف دماغ کیوں نہیں لوگوں کا جاتا؟ وعد اللہ، آیت کیا ہے؟ وعد اللہ، کیسا لفظ ہے دیکھو، وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ آیت کیسی ہے؟ وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ کس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی مسلمانوں سے۔ اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے۔ میں بزرگوں سے نہیں، آپ سے پوچھتا ہوں، میرے بچوں، اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے سچا ہے؟ یہ تو بولو نا، اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے سچا ہے؟ جی یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ جی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ کیا لفظ ہے معلوم؟ پوری زمین کی خلافت تمہیں دے گا، زمین تمہارے اختیار میں دے گا، جیسے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا تمہیں اللہ بنائے گا۔ شاید نہیں ہے یقین آیت پر؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، وعدہ ہے اللہ کا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اونٹ چلانے والوں کو آدھی دنیا کی حکومت اٹھا کر دے دیا اللہ نے، وہ دیا ہے ایک مرتبہ، اللہ کہہ رہا ہے میں دوبارہ دوں گا۔ زمین کی خلافت ایک چیز ہو گئی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ دوسری بات، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ یہ دین اسلام، آج لوگوں کو لگتا ہے میں مسلمان ہوں، میں داڑھی چھوڑا ہوں تو دیکھنے کا انداز بدلتا نا، ہمارے دین کو لوگ نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا اس دین کو پوری دنیا میں میں غالب کروں گا۔ مسلمان بولیں گے تو سر اٹھا کے چلیں گے، آپ عزت سے چلیں گے، برقعے کی عزت ہوگی، داڑھیوں کی عزت ہوگی، پیجامے کی عزت ہوگی، ساری دنیا میں تمہارے دین کو میں اوپر اٹھاؤں گا۔ یہ دوسری بات۔ جی تیسری بات، یہ پڑھنا میرے ساتھ آئے، یہ تیسرا لفظ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، بولو
زور سے بولو. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. خوف کو بدل کر خوف کو بدل کر مسلمانوں میں تمہیں امن دوں گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے کلام کی آیت کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ 3 وعدے ہیں اللہ کے اس میں. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کسی مسلمان کو خوف نہیں ہوگا. سارے مسلمانوں کو اللہ امن کی زندگی دے گا، مگر ہمیں ایک کام کرنا ہے. ہم ایک کام کریں گے، اللہ ہمیں 3 چیزیں عطا فرمائے گا. آیت نمبر آپ کو بیٹھنے دوں گا نہیں. میں ایسا الجھا ہوا انسان ہوں، میں آپ کو بھی الجھاؤں گا، میں بھی الجھتا رہوں گا. آیت نمبر 50، پارہ نمبر 18. جی ہاں، سورہ نور. کرنا کیا ہے؟ کیا کریں گے تو اللہ یہ کر دے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. صرف میری عبادت کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ 3 چیزیں میں تمہیں دیتا ہوں. سبحان اللہ. صرف میری عبادت کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ تینوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عطا فرمائے گا. اور کیا چاہیے میرے بھائی؟ اور کیا چاہیے؟ کیوں پریشان ہیں؟ پوری دنیا مل کر بھی ہمیں عزت نہیں دے سکتی اگر اللہ ہمیں ذلت دے رہا. یہ توحید اور شرک کے بارے میں 2 تمہیدی باتیں ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے ہماری گردن گڑ جائے گی مگر ہم انشاءاللہ شرک نہیں کریں گے. نہیں، انشاءاللہ ہے نا. یہ اے میرے سرسی کے بھائیوں، یہ تو ہے نا. لیکن اللہ قرآن میں یہاں کہہ رہا ہے آیت نمبر 106 میں، بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں مگر وہ مومن نہیں ہیں، وہ مشرک ہیں. یہ آنسر یہاں سے معلوم کر کے اٹھو. اللہ یہ کس کے بارے میں تو بول رہا ہے؟ ہم بھی بولتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان. کیا اس میں ہم آتے ہیں؟ کیا ہمارا شمار اس کے اندر ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو بچنے کی کوشش کرو. کچھ لوگ بیچ میں کبھی کسی کام سے اٹھ کے جاتے ہیں، درس سے. میں کوئی روکتا نہیں، الحمدللہ آپ جائیے گا ضرور انشاءاللہ، مگر ایک دعا ضرور پڑھیے گا. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. زندگی میں یہ دعا کبھی بھی پڑھتے رہے، ضرور پڑھیے میرے بھائیوں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اندھیری رات میں اگر کالی چونٹی چلتی ہے نظر آئے گی. اندھیری رات، یہ رسول کی مثال ہے. اندھیری رات میں کالی چونٹی اگر چلتی ہے نظر آئے گی. اس سے باریک شرک ہے. کب تمہاری زندگی میں آ گیا تمہیں معلوم نہیں ہوگا. جی، کب تمہاری زندگی میں شرک آ گیا تمہیں نہیں معلوم ہوگا. اس لیے یہ دعا ضرور پڑھنا. کون یاد کریں گے دعا؟ ہاتھ اٹھا دو نا سیدھی انشاءاللہ. شیخ آپ کی ذمہ داری 1 مہینے کے اندر جو یاد کرنا چاہتا ہے اسے آپ زیرکس بنا کر یہ دعا دیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی. نوالا بنا کے منہ میں تو نہیں ڈال سکتے نا، دے سکتے ہیں، کھا لو بھائی یہ پلیٹ میں ہے. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کی ذمہ داری ہے. کیا دعا ہے؟ مانا سن لیجیے. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ان اشرک بک وانا اعلم، اگر کبھی زندگی میں جان بوجھ کے شرک کیا ہوں اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے. جی، واستغفرک لما لا اعلم، اگر انجانے میں میرے سے شرک ہو گیا ہے تو اللہ اس گناہ سے میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف فرما دے. شرک سے بچنے کی دعا. کس سے؟ کون سی دعا ہے؟ شرک سے بچنے کی دعا. آج کا یہ مغرب کی نماز کے بعد کا پروگرام، جنوری کے اختتامی جمعہ کا پروگرام، یہ ایک دعا بھی اگر آپ یاد کر لیں اور اللہ اس کے ذریعے سے شرک سے بچا لے تو الحمدللہ یہ درس کامیاب، یہاں بیٹھنا کامیاب. الحمدللہ یاد کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. چلو اس کو حل کرتے ہیں. کون لوگ ہیں؟ ایک میں گناتا ہوں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں بیان کیا ہے. ذرا علمی بات کرتے ہیں ابھی. ان سے مراد اکثر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ مشرک ہیں. سب سے پہلے نمبر پر اس سے مراد کفار قریش ہیں. کون ہیں؟ کفار قریش. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں. کون ہیں؟ کفار قریش. آپ ہنسیں گے، کفار قریش بھی حج کرتے تھے.
حج کرتے تھے اور تلبیہ پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ تلبیہ پڑھتے. ان کا تلبیہ پڑھتا ہوں کفار قریش کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے لے کر جائے وہاں پر. لبیک وہ لوگ پڑھتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک. جی ہم لوگ جو تلبیہ پڑھتے ہیں اس کو ایک بار پڑھ لیں گے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچائے. جی انشاءاللہ دعا تو کیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے یہ ہمارا تلبیہ ہے. پورا تلبیہ توحید ہے. لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک جس کا کوئی شریک نہیں ہے اے اللہ میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. وہ لوگ بھی تلبیہ پڑھتے. کیسا تلبیہ ان کا بھی بتاؤ, یہ ہمارا نہیں. یہ کفار قریش ابو جہل پڑھتا, ابو لہب پڑھتا, یہ تلبیہ پڑھتا جو صحیح مسلم کے اندر موجود, بخاری کے اندر موجود ہے. لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک هو لک تملکہ وما ملک. یہ ان کا تلبیہ ہے. کیا تمہیں فرق دکھ رہا ہے؟ کیا تمہیں فرق دکھ رہا ہے بھائی؟ ایک چھوٹا لطیفہ بولتا ہوں بیچ میں جو ہے تھوڑا سا ہنسائیں گے آپ لوگوں کو, یا سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں گے. بولو یا یہ درس دے کے ختم کروں؟ جی مجھے لوگوں نے کہا آدھا گھنٹہ بولو, تمہاری آواز خراب ہے. اجازت تو ہے مجھے بات ختم کرنے کی. الحمدللہ 5-10 منٹ میں ختم بھی کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ کا شکر ہے اللہ نے آواز صحیح کی ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. جی عربی میں جو کچھ سامنے بولتے ہیں, پیچھے حج میں جو لوگ جاتے ہیں نا, سامنے ایک آدمی چیخ مار مار کے بولتے رہتا. خاص طور پہ انڈونیشیا سے, ملیشیا سے یہ لوگ ایک جمگٹھا بنا کر آتے ہیں اور ایک آدمی دعا پڑھتے رہتا, پیچھے والے سب وہ جیسا بولتا ویسا بولتے ہیں. لبیک بولے تو لبیک, لا شریک لگا لا شریک, جیسا جیسا بولتے ہیں ویسا ویسا بولتے آتے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا بول رہے ہیں. جی ہاں ایک آدمی ایسے ہی معلم بن کے سامنے پڑھا رہا ہے. پڑھاتے پڑھاتے آگے سے ایک آدمی آیا, اس پر گرا, اسے مار لگا. اس نے عربی میں اس کو کلب کہا. کیا کہا؟ کیا بولا؟ تو سارے لوگ پیچھے کلب 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 شروع کر لیے. جانتے کلب کا معنی کیا ہے؟ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو تلبیہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا لیں گے آپ. جی اس نے اس کو غصے میں کہہ دیا, سارے لوگ پیچھے وہی کہنا شروع کر دیے ہیں. تھوڑا سمجھیے گا ذرا. شیخ انیس الرحمان صاحب یہاں اکثر آتے ہیں, میرے استاذ ہیں وہ. میں نے صحیح مسلم شیخ انیس الرحمان صاحب سے پڑھی ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس لیے کہ ماں باپ کا, اساتذہ کا احسان مر کر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ماں باپ کا اور اساتذہ کا احسان ہم مر کر بھی ادا نہیں کر سکتے. آج جو ہم ہیں ہمارے ماں باپ سے ہیں اور ہمارے ٹیچروں سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بولا کرتے تھے, میرے ماں باپ مجھے آسمان سے زمین پر لے کر آئے اور میرے اساتذہ مجھے زمین سے آسمان پر لے کر گئے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ میرے ماں باپ ذریعہ بنے آسمان سے زمین پر آنے کا, اور میرے اساتذہ ذریعہ بنے زمین سے آسمان پر جانے کا. سبحان اللہ. شیخ انیس الرحمان صاحب حج پر گئے. وہاں پر جو ہے بیلور اور چنئی کے لوگ ان کے اطراف بہت سارے تھے. حج کر کے شیخ واپس آئے. پلین میں بازو ایک آدمی بیٹھا. شیخ سے اس نے سوال کیا, حضرت تم نہ معلوم کیا, میں بہت زیادہ ایک دعا پڑھا مکے میں, مدینے میں, سب جگہ وہی دعا پڑھا. کیا دعا پڑھے جی؟ لا الہ الا انت سبحانک, زور سے, لا الہ الا انت سبحانک انی. ہاں اب وہ صاحب پڑھ رہے تھے طواف میں, مینا میں, عرفہ میں, وہ زور زور سے کیا پڑھ رہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک. ایسی نہیں ہے دعا, مگر وہ پڑھ رہے تھے انی کنت من الظالمین. کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ ایک افسوس کیے, وہ افسوس کیے, کچھ لوگ افسوس کیے جو جانتے ہیں. بازو بیٹھ کر بول رہے ہیں, حج ختم کر کے آ رہے ہیں. جو اصل دعا ہے اس کا معنی ہے لا الہ الا انت سبحانک, نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا, اللہ تیری ذات پاک ہے. سبحانک انی کنت من الظالمین, میں اللہ ظالموں میں سے ہوں. اللہ میں ظالموں میں سے ہوں, میں گنہگار ہوں. عاجز ہے, عاجزی ہے اس میں. وہ صاحب جو دعا پڑھ کے آئے اس کا معنی جانتے ہیں؟ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیری ذات پاک ہے, بے شک تو ظالم ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟
تا کو تو بنا دیے تو معنی بدل جائے گا، تو کو تا بنا دیے تو معنی بدل جائے گا۔ بہرحال یہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھنے والی نہیں، دو باتیں بیچ میں آئی، میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر دی ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے، ان کا تلبیہ، اس کا معنی بتاؤں گا، بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں در حقیقت وہ مشرک ہیں، اس سے مراد مشرکین ہیں پہلے نمبر پر۔ ان کا تلبیہ میں نے کہا، ان کے تلبیہ کا معنی بتاتا ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الا شریک، یہ ایک شریک ہے اور اس کا بھی تو مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں۔ ایسا وہ تلبیہ پڑھتے تھے، ایسا وہ تلبیہ پڑھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ اسی لیے ان کو اللہ نے کہا یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، یہ مشرک ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آئی بھائی سمجھ میں بات؟ دوسرا معنی اس کا یہ بتایا گیا ہے، سبحان اللہ، بہت بڑے صحابی ہیں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے صحابی کا؟ کیا نام ہے؟ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ۔ ایک سوال میرا باقی ہے تعارف کے بارے میں۔ جی ہاں، حذیفہ بن الیمان، ان کے بارے میں آتا ہے سر رسول ان کو کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ سر رسول۔ سر رسول کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ رازدار رسول۔ اللہ اکبر۔ راز کی ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ کون، کیا نام ہے ان کا؟ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ۔ کون مومن ہے، کون منافق ہے، نبی نے ان کو کہہ دیا۔ حضرت عمر نے ایک بار ان سے پوچھا تھا میرا نام منافقوں میں ہے یا مومنوں میں ہے؟ یہی حذیفہ بن الیمان، غور سے سنو، یہ انہوں نے رہا حذیفہ بن الیمان رجلا فی یدہ خیط۔ غور سے سننا، کروڑوں مسلمان اس میں آ جائیں گے، کروڑوں مسلمان، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان آئیں گے اس کے اندر۔ حذیفہ بن الیمان نے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک دھاگا دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ہاتھ میں کیا دیکھا جی؟ دھاگا دیکھا۔ جتنے کرکٹ میں ہیں ہمارے نام کے، یا تو گلے میں ہیں، یا تو کمر میں ہیں، یا تو ہاتھا میں ہیں، سارے کے سارے ایک دھاگا دیکھا۔ فقام فقطع، کھڑے ہوئے اور اس دھاگے کو کاٹا انہوں نے۔ حضرت حذیفہ نے اس دھاگے کو کاٹا، اور قرآن کی یہی آیت اس مسلمان کے سامنے پڑھی۔ اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ حقیقت میں مشرک ہیں۔ ایسا دھاگے ڈالنے والے لوگ اپنے آپ کو جو مومن کہتے ہیں وہ مومن نہیں، وہ مشرک ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ آئی بات سمجھ میں؟ جی چھوٹی بات نہیں ہے، بات چھوٹی نہیں ہے۔ جن کا عقیدہ، یہاں پر یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں، بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے لیے نظر سے بچانے کے لیے اگر کوئی ماں بہن، جتنی بھی اوپر بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، کاجل کا ٹیکا لگاتی ہیں، وہ کاجل کے ٹیکے کی کیا اوقات کہ وہ کسی کو نظر سے بچا سکے، جھاڑو کے کاڑیوں کی کیا اوقات کہ وہ کسی کو نظر سے بچا سکے۔ اور آگے ذرا چلتے ہیں، کچھ لوگ اچھی گاڑیوں کے پیچھے چپل بھی لگا لیتے ہیں، کیا وہ چپل کی کیا اوقات کہ وہ کسی کو نظر سے بچا سکے۔ اگر آپ کو نظر سے بچانا ہے تو اللہ کے رسول نے وہ بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا دعا ہے؟ کیا دعا ہے؟ کیا دعا ہے نظر سے بچنے کی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ دعائیں پڑھیے گا، اگر دعا نہیں آتی ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیے گا، کتنا بھی سمجھایا جائے، مگر خاص طور سے عورتوں میں کہیں نہ کہیں سے گھس جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ۔ اچھا یہاں نہیں لگاؤ بولے تو نیچے ایڑی کو لگا دو، وہ نیچے ایڑی کو، کہیں نہ کہیں سے۔ یہ شرکیہ اعمال ہیں، یہی میرا عنوان ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو شرک تک پہنچاتے ہیں؟ یہ عمل ہے جو انسان کو شرک تک پہنچاتا ہے۔ اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک واقعہ کہیں یہ چھوٹ نہ جائے، اتنا اہم واقعہ ہے۔ 18 سال پہلے پہلی بار مسجد رحمانی میں درس دینے کے لیے ابن کثیر کھول کر یہ واقعہ میں پڑھا، میرے کئی ڈاؤٹس دور ہو گئے، کئی ڈاؤٹس میرے دور ہو گئے۔ پہلی بار جب میں یہ واقعہ پڑھا کئی ڈاؤٹس میرے دور ہو گئے۔ مسند احمد کی حدیث، اس حدیث کو اس آیت کی روشنی میں
علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سند صحیح کے ساتھ 106 نمبر کی آیت میں اس حدیث کو پیش کیا ہے. اسے ذہن میں بٹھاؤ, آپ کے بھی انشاءاللہ کئی ڈاؤٹس دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. سنیں گے انشاءاللہ. اس کی راویہ ہیں زینب. کون ہے؟ زینب, جی ہاں, یہ وہ زینب ہے رضی اللہ عنہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام زینب ہے. مدینے میں اتنے زینب تھے, اتنا کامن نیم تھا یہ, اتنے صحابہ یہ نام رکھتے تھے. ایک بار ایک زینب آئی, بلال رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کے رسول سے کہو زینب ملنے آئی ہے. اللہ کے نبی نے عربی میں جو لفظ کہا ایو الزیانب, کیا لفظ ہے؟ ایو الزیانب, کون سی زینب؟ کیسا مانا ہے؟ کون سی زینب آئی ہیں؟ مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے, مدینے میں زینب اتنے زیادہ ہیں, کون سی زینب ہے؟ ایو الزیانب. کہا ابن مسعود کی بیوی زینب آئی ہے. کہا کہا ابن مسعود کی بیوی زینب, یہ وہی ابن مسعود کی بیوی ہے. سبحان اللہ, وہ راویہ ہیں اس حدیث کی. ابن مسعود کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا یہ راویہ ہیں. کہتے ہیں ابن مسعود ایک دن گھر میں آئے, یہ ایک اگر سن لیں, میرا پورا درس بھی اگر آپ چھوڑ دیں, یہ ایک بھی سن لیں تو بہت کچھ آپ لے کر جائیں گے انشاءاللہ یہاں سے. اور عادت ابن مسعود کی یہ تھی, جب بھی گھر میں آتے ڈائریکٹ دروازہ کھول کے اندر نہیں آتے, تنح لی, کھکارتے باہر کھڑے ہو کر ذرا کھانستے. ابن مسعود کی عادت تھی تاکہ اندر کی عورتیں اپنے آپ کو صحیح کر لیں. کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑے ہوتے, سلام کرتے, کھکارتے, بعد میں اندر آتے. ابن مسعود آئے, آپ نے کھکارا, کھانسا آپ نے, تو ہم لوگ جو ہے کچھ دیر کے بعد اندر آئے. دیکھا میری گردن میں ایک دھاگا تھا. کون کہہ رہی ہے؟ کون سی زینب رضی اللہ عنہا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی. ابن مسعود کا جو لفظ ہے ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک, ابن مسعود کا خاندان شرک سے بیزار ہے. یہ کیا دھاگا ہے؟ یہ دھاگا نہیں, یہ شرک ہے. کون کہہ رہے؟ ابن مسعود. میں نے کہا پورا نہیں لے کر جائیں, اتنا لے کر جاؤ. اور ابن مسعود کہتے ہیں سمعت رسول اللہ, میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے, ان الرقى والتمائم والتیوالہ شرک, 3 چیزیں شرک ہیں. سبحان اللہ, رقیٰ شرک ہے, تمائم شرک ہے, اور تیوالہ شرک ہے. تینوں کا معنی بتاؤں گا انشاءاللہ. پہلے پوری حدیث سن لیں. تینوں چیزیں شرک ہے. بیوی تھی نا, کھڑی ہو گئی. قالت, کیا بولتے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں؟ قلت لہو, میرے آنکھ میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. ابن مسعود کی بیوی ابن مسعود سے کہہ رہی ہے گویا کوئی لے کر مجھے چبا رہا ہے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی آ کر مجھے دھاگا باندھتا ہے یا پھر کچھ پڑتا ہے تب جا کر کے میری آنکھ میں شفا ملتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ دھاگا شرک ہے. سبحان اللہ. اسی لیے میں نے کہا یہ لے کے جاؤ, یہ لے کے جانے کی چیز ہے. جی ہاں, ہوتا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی بیوی کہہ رہی ہے میں دھاگا گردن میں ڈالتی ہوں, میری آنکھ اچھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جواب ابن مسعود کا سنو. سبحان اللہ. ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ارے پاگل عورت, تو کیا سمجھتی ہے یہ دھاگا ڈالنے سے تیری آنکھ اچھی ہو جا رہی ہے؟ نہیں, وہ شیطان ہے تیری آنکھ میں بیٹھ گیا ہے. شیطان ہے تیری آنکھ میں بیٹھا ہوا ہے. جب تو دھاگا ڈالتی ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے, اور جب تو دھاگا ہٹا دیتی ہے تو وہ آنکھ میں چبانے کی کوشش کرتا ہے. تجھے یہ لگتا ہے یہ دھاگا تجھے فائدہ پہنچا رہا ہے, حقیقت میں یہ دھاگا فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. تیرے لیے اتنا بس ہے, آج سے یہ دعا پڑھ, انشاءاللہ اللہ تجھے شفا دے گا. یکفیک ان تقولی کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذهب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اتنی دعا پڑھ لے, اللہ تجھے شفا دے گا. مسئلے حل ہوئے نہیں ہوئے جی؟ ارے بھائی بولو نا, کچھ ملا نہیں ملا. درس ختم کرتے ہیں سر, کچھ بھی نہیں مل رہا ہے جی. سمجھ میں آئی بات؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے, دھاگوں سے کڑوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ شیطان کرواتا ہے.
ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں وہ پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ابھی وہ 3 چیزیں جو میں نے کہی اس کا ترجمہ بولوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بعد انشاءاللہ 1-2 باتیں بول کر طاغوت کے بارے میں بول کر درس ختم کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز الرقیہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ الرقیہ شرک۔ رقیہ کسے بولتے جانتے ہیں؟ رقیہ کرنا۔ رقیہ کسے بولتے ہیں؟ رقیہ کرنا۔ رقیہ کرنا کے ساتھ یہ شرک ہو جائے گا؟ رقیہ کرنا، ایک آدمی بیمار ہے، اس کے سامنے اگر قرآن کوئی پڑھتا ہے، یہ قرآن و حدیث والا رقیہ نہیں ہے، یہ جنات کے سہارے سے جادوگروں کے پاس جا کر جو رقیہ کرایا جاتا ہے اس کے بارے میں نبی نے کہا یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ آج آپ نے 1000 بار سنا ہوگا، ایک بار اور آپ کے سامنے میں کہتا ہوں، جو بھی آدمی کسی کاہن کے پاس جائے گا، جانے سے 40 دن کی نماز گئی، اگر اس کی بات مان لیا تو اس نے کفر کیا اس چیز کا جو نبی پہ اتاری گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی سمجھ میں آئی؟ یہ شرک ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ، میں نے سنا بنگلور میں بھی میں دیکھتا ہوں کہیں کہیں عورتیں برقع پہن کر مندروں میں کھڑی رہتی ہیں، عورتیں برقع پہن کر مندروں میں کھڑی رہتی ہیں۔ آدمی دل برداشتہ ہو کر جب جا کے بات کرتا ہے، میری بہن یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ حضرت چلو تمہارا کام دیکھ لو تمہیں۔ اتنا پاور ہے ان کو، عورتوں کو، گایاں کو پاور ہے، عورتوں کو بھی پاور ہے۔ جی، گائیوں کو بھی پاور ہے، عورتوں کو بھی پاور ہے۔ تمہارا کام کتنا ہے اتنا دیکھ لو۔ یہاں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، اللہ ہم سے بچائے۔ سمجھ میں آ گیا ایک چیز؟ یہ بھی شرک ہے۔ دوسرا والتمائم۔ تمائم کہتے ہیں جو چیز لٹکائی جاتی، تعویذ ہو، چاہے وہ قرآن کی کیوں نہ ہو، چاہے اس میں قرآن کی آیتیں کیوں نہ ہو، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ اس سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز والتوالا۔ میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے جتنے قسم کا جادو استعمال کیا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا جادو نبی کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کو شرک تک لے کر جا رہے ہیں۔ 2 باتیں بولوں گا، ترجمے کے ساتھ بات ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ 45 منٹ الحمدللہ میرے ہو رہے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی شرک ہے، محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی ہونی چاہیے۔ محبت عبادت ہے، محبت عبادت ہے۔ جیسی محبت اللہ سے ہونی ہے ویسی محبت اگر آدمی کسی اور چیز سے کرتا ہے تو اس نے محبت میں شرک کیا ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ سر پٹک پٹک کے سمجھیے گا، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ دنیا میں اللہ رسول سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس کے برابر کسی سے محبت نہیں ہوگی۔ سب سے اونچی محبت ہوگی اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اس کی تفصیل کسی اور وقت میں۔ خوف کی تفصیل بتاتا ہوں میں الحمدللہ۔ NRC میں CAA کا قانون پاس ہوا تھا۔ کون سا؟ CAA کا قانون ابھی جسٹ پاس ہوا۔ میرا پروگرام لوگ رکھے کرنول میں، تقریباً 15,000 لوگ تھے، 4 منسٹر تھے اور ایک اس میں ڈپٹی CM بھی تھا۔ کون؟ پروگرام میں محبوب یا کچھ نام تھا اس کا، جو اس وقت آندھرا پردیش کا ابھی بھی وہ ڈپٹی CM ہے۔ سارے کے سارے لوگ رو رہے تھے اس میں آ کر۔ ہم لوگ کوشش کیے مگر قانون پاس ہو گیا، ہم لوگ ایسا کیے قانون پاس ہو گیا۔ مجھے اللہ نے موقع دیا، جی ہاں، ان کو سمجھانے کا۔ اس وقت میں نے 2 باتیں ہی کہی۔ پہلی بات میں نے ان سے کہا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے۔ وہ لوگ کیوں قانون بنائے، مجھے اس سے شکوہ نہیں ہے۔ مسلمانوں نے تمہیں وہاں بھیجا، وہاں جا کر تم کچھ نہیں کر پائے، شکایت تم سے ہے۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، پہلی بات۔ دوسری بات میں نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر کہا، اللہ کی عبادتوں میں ایک عبادت خوف بھی ہے۔ کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ یاد رکھو جی اسے آج کے بعد انشاءاللہ۔ الخوف هو العبادہ ولا يليق الا للہ۔ بولو میرے ساتھ، الخوف هو العبادہ ولا يليق الا للہ۔ خوف عبادت ہے، جیسا سجدہ عبادت ہے،
جیسے سجدے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں، ویسے خوف بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور کیا بڑی حدیث ہے معلوم، سبحان اللہ، کتنی بڑی حدیث ہے خوف کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، کیا یہ ممکن ہے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں چلا جائے؟ بولو بھائی، تھک گئے آپ لوگ، بول رہا ہوں میں، تھک رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، کیا یہ ممکن ہے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس چلا جائے؟ سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ جیسے یہ ناممکن ہے، یہ بھی نہیں ممکن ہے اللہ کے خوف سے رونے والا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ بڑی عبادت ہے خوف، یہ بھی ہے، کسی اور کے لیے اگر کوئی کرتا ہے یہ بھی شرک میں چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وہ سارے اعمال، وہ سارے گناہ سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں شرک کے قریب لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر زندہ رکھے، اللہ توحید پر خاتمہ عطا فرمائے، قیامت میں اللہ موحدین کے ساتھ اللہ ہمیں کھڑا کرے، اللہ ہماری نسلوں کو توحید پر قائم رکھے، آنے والی نسلوں کو اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر قائم رکھے، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جی بھائی، ایک سوال باقی ہے جی، حصہ بیٹھے ہیں جی، مسجد ورک والے لوگ، میرے بچوں، جھوٹے اماموں کے پیچھے جانے والے، تاغوت سے مراد، ٹھیک، جزاک اللہ جی۔ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی، برابر مار رہے ہیں نشانے کے پتھر، لگ رہا ہے پتھر، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ٹھیک ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ایسا دماغ میں بٹھائیں 100% کریکٹ جواب ہو، میں وہ چاہتا ہوں۔ بچوں آپ بتائیں انشاءاللہ، آج کے بعد اگر کوئی یہ سوال کرے گا تو میں جو جواب دے رہا ہوں وہ جواب دینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ بولو، کل من عبد من دون اللہ، ختم ہوگی بات، یہی ہے طاغوت، یہی ہے طاغوت۔ پھر ایک بار بولو میرے ساتھ، کل من عبد من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ طاغوت ہے، ختم ہو گئی بات۔ کل من، بولو اور ایک بار، کل من عبد من دون اللہ۔ آدھی لائن میں نہیں آئی ہے، آدھی لائن میں نہیں آئی۔ ایک گزارش کرتا ہوں، ایک کاپی رکھو جمعہ کے نام سے، صرف جمعہ اس پہ لکھے، کچھ نہیں لکھنا اس کے علاوہ۔ جو جمعہ میں سنتے ایک حدیث کون سی کبھی جا کر جمعہ کے بعد لکھنا کافی ہے، آج یہ حدیث ہم نے سنا، اگر وہ حدیث کا حوالہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، خطبہ دینے والے کا نمبر لے کے فون کرنا، مجھے ذرا وہ حوالہ دے دو۔ سبحان اللہ، مہینے میں 4 جمعہ آتے ہیں، کبھی 5 بھی آ جاتے ہیں، سال میں 40 پر 8 جمعہ، 50 جمعہ کا حساب لے کر چلو، الحمدللہ سال میں 50 حدیثیں مل جائیں۔ اور آج کی تاریخ میں اگر آپ یہ لکھ کے رکھیں گے، ایک آئے تھے وائس صاحب، خطیب صاحب، انہوں نے طاغوت کی تعریف بتائی، کل من عبد من دون اللہ، آپ اسے مرتے دم تک دوسروں کو بول سکتے ہیں، آج کی تاریخ میں لکھ کے رکھو اسے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں صرف سننے پہ اعتماد مت کرو، اس لیے کہ یہ سننا جو ہے یہ خیانت کرتا ہے، اکثر آدمی بھول جاتا ہے، اس لیے لکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اللہ علم دین کے اندر، اللہ دنیاوی علم کے اندر، دونوں میں اللہ آگے بڑھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ حسن اخلاق میں آگے بڑھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور علم ہر ایک کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔